بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے عنوان سے 8واں سیشن ہے۔ ہم وصیت 31 نہج البلاغہ کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ سے مدد چاہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس حصے میں اللہ سے مدد پر بہت زور دیا ہے۔ یہ دونوں اعتبار سے والدین اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں اور اولاد کو کمال تک اور کامیابیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنی محنت کے ساتھ ساتھ رب کی مدد کے بھی طلبگار رہیں۔ رب کی مدد کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پھر سوال کیا جائے ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے کرم سے ہمیں نوازیں۔ یہی چیز جوانوں کے لیے ہے، اور بالخصوص ہمارا چونکہ نوجوانوں کے لیے یہ سلسلہ ہے، اس حوالے سے جوانوں سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگیوں میں آپ اپنی اصلاح کے لیے، نفس کی بہتری کے لیے پوری کوشش کیجئے، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر سے بہتر محنت کیجئے، لیکن اپنی محنت پہ کبھی زیادہ بھروسہ نہیں کیجئے، بلکہ محنت کے ساتھ اس رب کے ساتھ بھی رابطہ رکھیے۔ تو یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا حقیقت میں اس طرف اشارہ، ہم زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتے، شروع کرتے ہیں۔ یہ وصیت 31 میں امام فرماتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ۔ بیٹا یاد رکھو میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے۔ ابھی دیکھیے جناب امیر علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ جیسے بیٹے کو سب سے زیادہ زور جو دے رہے ہیں وہ یہی اللہ کے ساتھ تعلق پہ۔ ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اب والدین بھی اس کو سمجھیں اور نوجوان بھی اس کو سمجھیں، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راستے پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو۔ یہ خوبصورت جملہ ہے عظمت خاندان اہل بیت پہ کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ آپ کا خاندان اس راہ پہ چلتا رہا، یعنی ان کا رب سے کیا قریبی تعلق رہا، آپ بھی اسی پہ چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، یعنی آپ کے آباء و اجداد بھی اس پہ غور و فکر کرتے رہے، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے تک پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے، یہاں پھر جناب امام فرماتے ہیں، اور دیکھیے ایک تو قرآن مجید نے بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید مت کیجیے، یہاں خود خاندان جناب امیر المومنین اور آباء و اجداد کی عظمت بتلائی جا رہی ہے کہ آپ ان کے مطابق چلیں، یعنی وہ توحید کے اور خدا پرستی کے ان بلند مقامات پر فائز تھے کہ جناب علی علیہ السلام جیسا باپ بھی اپنے معصوم بیٹے کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کا خیال رکھیں، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے، اسی خاندان اور اسی علی و جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک جد کا نام ہے ابراہیم، جو واحد موحد ہے اور اکیلا کھڑا ہو کے بھی اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اپنے آباء و اجداد کا خیال رکھیے، اور پھر بھی اگر تحقیق کرنا چاہیں، چونکہ بعض افراد جہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی تحقیق سے آگے بڑھیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا نفس اس پر مطمئن نہ ہو اور تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ اب اس کی بھی شرائط ہیں، اور جناب امام متوجہ فرماتے ہیں، اور جوانوں کے لیے بالخصوص ہمارے جوان اکثر ایسی باتوں میں الجھے رہتے ہیں جن کے ان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو امام فرماتے ہیں تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں پھاند پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے کا۔ جوان اپنی زندگیوں میں بالخصوص سوشل میڈیا کے اس دور میں اس جملے کو جو ہے وہ ذرا غور سے سنیں۔ امام فرماتے ہیں کہ فَلْيَكُنْ طَلَبُ كَذَلِكَ بِالتَّفَحُّمٍ وَتَعَلُّمٍ، سمجھنا اور سیکھنے کی کوشش کرو اور اس کے لیے تحقیق کرو۔
لا بتورط الشبہات وعلق الخصومات، نہ کہ شبہات میں پڑے رہنے اور بحث و مباحثہ میں الجھنے کے۔ لہذا اکثر جو جوان حضرات سوال کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ عزیزان کوئی ایک کتاب انتخاب کیجیے، اس کتاب کو پڑھیے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آگے سوال کیجیے۔ پڑھاتے نہیں ہیں، کچھ ایسے جوان بھی ہوتے ہیں، کچھ پڑھنا تو نہیں ہے، بس سنی سنائی اور کبھی سوشل میڈیا کے کمنٹس پہ آ کے ان باتوں کو آگے بڑھانا۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ مطالعہ کیجیے۔ پھر امام فرماتے ہیں اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار ہو، یعنی آپ اگر راہ خدا میں چلنے کے لیے بزرگوں کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ بزرگ اس مقام پہ ہوں۔ جناب علی علیہ السلام کے جد امجد بھلا ہو زمانے کا کہ ان کو کچھ اور بحث نظر ہی نہیں آتی ہیں، اور جو بحث نظر آتی ہے تو وہ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں۔ عزیزان بہرحال یہ چیزیں آپ جانیے، لیکن یہ ایک مت الجھیے اس میں۔ بہرحال جناب ابو طالب کے بھی باپ جناب عبد المطلب کا ایک وہ جملہ اگر توحید کے لیے سیکھنا ہو تو کتنا عظیم ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا تو جناب عبد المطلب کا ایک جملہ تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس بیت اللہ کا کوئی مالک ہے۔ اور اللہ کو جناب عبد المطلب کی یہ بات اتنی کوئی پسند آئی اور اتنا اس اعلان کو سچا کر کے دکھایا کہ ہاتھیوں کو ابابیل کے ذریعے سے مروا کے بتلایا، میرے بندوں کا جب یہ عقیدہ اور یہ اعتماد ہوتا ہے تو میں اللہ ان کی یوں مدد کرتا ہوں۔ اب یہ علی ہے اور وہ علی کے جد ہیں، درمیان میں پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہے کہ جناب عبد المطلب اور جناب علی علیہ السلام کے درمیان میں عبد المطلب کا بیٹا اور علی کا باپ اور اس کے بارے میں بحثیں۔ جناب ابو طالب وہ ذات گرامی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم بھی تھے، اور اللہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک مدینہ ہجرت کیوں کی؟ مدینہ ہجرت کی اس وقت اعلان ہوا اب تیرا مکے کا محافظ دنیا میں نہیں رہا۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو جناب امام فرماتے ہیں کہ اگر تحقیق ہی کرنی ہے تو اس تحقیق میں اللہ سے مدد طلب کرو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے۔ یہ گمراہی سے بچنے کے لیے، شیطان کی نحوست سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کیجیے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے، یعنی بات کی آپ نے تحقیق کر لی ہے، یا اپنے ان بزرگوں کو جن کے دین کا اور جن کے ایمان کا یقین ہے ان پر آپ نے مکمل طور پر مطالعہ کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو امام فرماتے ہیں اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ جوانوں کے لیے انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کب ان کا دل آمادہ ہے، تو اس وقت اپنے دل میں یہ یقین اور توحید کے بنیادی اصولوں کے بیج کاشت کر دیں، قرآن سے اور فرامین اہل بیت سے، اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطہ پر جم گیا ہے۔ میں اس کے لیے جوانوں سے یہ عرض کروں گا، علامہ اقبال کے بقول وہ آہ سحری، جو سحری کے وقت کی آہ ہے، اس آہ کا عادی اپنے آپ کو بنائیے۔ تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ کا تین چیزیں امام نے کہی ہیں، جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا دل صاف ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اور ذوق و شوق سے ایک جگہ پہ جم گیا ہے، تو اب امام فرماتے ہیں کیا کرو؟ پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ جناب امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر رہے ہیں، اور ہمارے دور کے جوانوں کو بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو پھر آپ کو علی کی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ علی کی باتیں حقیقت میں قرآن کی گہری تفسیر ہے، لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ تم ابھی اسی وادی میں شبکور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو۔ علی کی باتیں بھی، قرآن کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر ذرا اپنی سوچ پہ غور کرو، اور جو دین کی حقیقت کا طلبگار ہوتا ہے وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا۔ جو دین کی حقیقت کا، اس کے لیے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب دین کے حقائق بتلانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر تاریکی میں ہاتھ پاؤں کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اور نہ غلط ملت مبحث میں مبتلا ہوتے ہیں۔
اس حالت میں اس وادی میں قدم نہ رکھنا بہتر ہے، یعنی جب آپ چیز کوئی واضح نہ ہو تو اس کی طرف آگے مت بڑھیے۔ تو یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کے وہ فرامین جہاں امام فرماتے ہیں کہ آپ دل کو آمادہ کرو، دل آمادہ ہو تو باپ جو علی کی صورت میں آپ کو وصیت کر رہا ہے اس پہ غور کرو، یعنی اس پہ عمل کرو، اور یہی دستور زندگی ہے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو جناب امیر علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی اور اس کے ذریعے قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔